اس جادو کے دائرے میں ملیفیسنٹ نامی ایک طاقت پروری رہتی ہے۔ بچپن میں وہ اسٹیفن نامی ایک انسانی لڑکے کے ساتھ گہرا رشتہ بناتی ہے اور وہ دونوں ایک خالص اور معصوم محبت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی وہ بالغ ہوتے ہیں ان دونوں کے راستے بھی الگ ہو جاتے ہیں۔ اسٹیفن کی تخت کا دعویٰ کرنے کی خواہش ان دونوں کو کھا جاتی ہے اور وہ ان کے تعلقات پر طاقت پہ ترجیح دیتا ہے۔ ملیفیسنٹ خود کو مورز، اس کے گھر اور پناہ گاہ کی حفاظت کے لیے وقف کر دیتی ہے۔ وہ دائرے کی سخت سرپرست بن جاتی ہے جبکہ اسٹیفن کا دل خواہش کے ساتھ سخت ہو جاتا ہے۔ ان کے درمیان کبھی نہ ٹوٹنے والا بندھن ٹوٹ جاتا ہے جو محبت، دھوکہ اور انتقام کی کہانی کا مرحلہ طے کرتا ہے۔ ملیفیسنٹ کی ایک محبت کرنے والی پری سے موز کی محافظہ میں تبدیلی ہو جاتی ہے جو کہ اسٹیفن کے ساتھ اس کے تعلقات کو ہمیشہ کے لیے بدل دیتی ہے۔ جب کنگ ہنری نے موروں پر حملہ کیا، ملیفیسنٹ نے اپنے دائرے کا بھرپور دفاع کیا اور اسے جان لیوا زخم دیا۔ بستر مرگ پر ہنری نے ایک ایسا فرمان جاری کیا جو سب سن کر حیران ہو گئے۔ اس نے کہا جو پری کو مارے گا اسے بادشاہ کا تاج پہنایا جائے گا اور اس کی بیٹی لیلا سے شادی کی جائے گی۔ اسٹیفن عزائم کی وجہ سے ملیفیسنٹ کا دورہ کرتا ہے اور اس کے اعتماد کو دھوکہ دیتا ہے۔ اسے مارنے کی بجائے وہ اسے نشہ کراتا ہے اور اس کے پروں کو کاٹنے کے لیے لوہے کا کڑا استعمال کرتا ہے اور اسے اس کی موت کی ثبوت کے طور پر پیش کرتا ہے۔ اس وحشانہ عمل نے ملیفیسنٹ کا دل شکستہ اور بگاڑ دیا۔ اس کے نتیجے میں ملیفیسنٹ کا راستہ ایک طریق موڑ لیتا ہے۔ وہ ایک پھنسے ہوئے کوے ڈیول کو انسان میں تبدیل کر کے بچاتی ہے۔ ڈیول نے اپنی وفاداری کا عہد کیا اور ملیفیسنٹ کو اسٹیفن کی تاج پوشی سے آگاہ کیا۔ اسٹیفن کی غداری سے مشتعل ہو کر ملیفیسنٹ کا غم تلخی میں بدل جاتا اور وہ لوہے کی مٹی سے مورز پر حکومت کرتی۔ اس کے اعمال ان لوگوں کے خلاف بدلہ لینے کی خواہش سے متاثر ہوتے جنہوں نے اس پر ظلم کیا۔ ملیفیسنٹ کی ایک محبت کرنے والی پری سے انتقامی حکمران میں تبدیلی ہو گئی جو ایک طریق اور ہنگامہ مستقبل کی منزل طے کر رہی تھی۔ غصے اور دھوکے کی وجہ سے اس کا دل بھسم ہو گیا۔ ملیفیسنٹ ظالمانہ قوت شکل اختیار کرنا شروع کر دیتی ہے۔ برسوں بعد ڈیول نے ملیفیسنٹ کو اسٹیفن کی نوزائیدہ بیٹی اروڑا کے بارے میں اطلاع دی۔ ملیفیسنٹ تقریب کو کریش کر دیتی ہے جس سے 3 ٹیکسز، نارتھ گراس، پرٹر اور تھیسٹیویٹ میں خلل پڑتا ہے کیونکہ وہ نوزائیدہ شہزادی کو جادوئی تحفے دیتی ہیں۔ بدنیتی پر مبنی مسکراہٹ کے ساتھ ملیفیسنٹ نے اروڑا پر لعنت بھیجتے ہوئے اعلان کیا کہ اس کی 16ویں سالگرہ پر سورج غروب ہونے سے پہلے وہ خرچی کے تکے پر اپنی انگلی چبائے گی اور موت جیسی گہری نیند سو جائے گی۔ اسٹیفن کی رحم کے لیے بے چین التجا کے باوجود ملیفیسنٹ غیر متحرک ہے، حالانکہ وہ یہ ظاہر کرتی ہے کہ سچی محبت کا بوسہ لعنت کو توڑ سکتا ہے۔ وہ بادشاہی میں گھومنے والے تمام پہیوں کو ختم کرنے، انہیں تباہ کرنے اور ان کی باقیات کو قلعے کے تہہ خانے میں چھپانے کے مشن پر نکلتا ہے۔ اسٹیفن ملیفیسنٹ کو مارنے، لوہے کے ہتھیار تیار کرنے اور اس پر حملہ کرنے کے لیے اپنی فوج بھیجنے کے بے لگام جنون میں مبتلا ہوتا ہے۔ ملیفیسنٹ کانٹوں کی حفاظتی دیوار کے ساتھ مورز کے ارد گرد ایک مضبوط دشمن ثابت ہوتی ہے۔ جیسے جیسے سال گزرتے گئے، ملیفیسنٹ کے انتقال پر اسٹیفن کا تعین اسے پاگل پن کے دہانے پر لے جاتا۔ وہ اپنے رشتوں کو نظر انداز کرتا، بستر مرگ پر اپنی مرتی ہوئی بیوی سے ملنے سے انکار کرتا۔ اس کی واحد توجہ ملیفیسنٹ کو تباہ کرنے پر ہے اور وہ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کسی بھی چیز سے باز نہیں آئے گا۔ بادشاہی لوہے کے ہتھیاروں کی فیکٹری بن جاتی اور اسٹیفن کے لوگ اس کی ظالم حکمرانی سے خوف میں رہتے۔ ملیفیسنٹ سائے سے دیکھتی ہے، حملہ کرنے کے کامل لمحوں کا انتظار کرتی ہے۔ ملیفیسنٹ اور ڈیول چپکے سے اروڑا پر نظر رکھتے ہیں جب وہ بڑھ رہی ہے۔ اس کی دیکھ بھال بومبلنگ ٹیکسی سے کرتی ہے۔ اس کی لعنت کے باوجود ملیفیسنٹ نے اروڑا کے ساتھ ایک رشتہ قائم کر لیا جو اسے پیار سے اپنی پریوں کی بہت مدد مانتی ہے۔ جیسے جیسے وہ ایک ساتھ زیادہ وقت گزارتے گئے، ملیفیسنٹ کے اروڑا کے لیے جذبات نرم ہو گئے اور وہ اپنے اصل ارادوں پر سوال اٹھانے لگتی ہے۔ اروڑا باقاعدگی سے مورز کا دورہ کرتی ہے اور ملیفیسنٹ خود کو ایک نوجوان شہزادی محسوس کرنا شروع کر دیتی ہے۔ ایک حیران کن موڑ میں ملیفیسنٹ نجی طور پر اس لعنت کو کال عدم کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن بھول جاتی ہے کہ اس نے واضح کیا تھا کہ زمین پر کوئی طاقت اسے پلٹ نہیں سکتی اور اس کی کوشش کو ناکام بنا دیتی ہے۔ اروڑا پڑوسی مملکت کے شہزادہ فلیپ سے ملتی ہے اور دونوں میں ایک مضبوط تعلق قائم ہوتا ہے۔ جیسے جیسے اروڑا کی 16ویں سالگرہ قریب آ رہی ہے، ملیفیسنٹ کے متضاد جذبات
حالت میں بھی شدت آتی ہے جو اسٹیفن کے خلاف بدلہ لینے کی خواہش اور ارورا کے لیے اس کی بڑھتی ہوئی محبت کے درمیان پھٹ جاتی ہے۔ ارورا نے اپنی 16ویں سالگرہ سے پہلے میلیفیسنٹ کو فورس میں رہنے کی اجازت حاصل کر لی اور آنے والی لعنت سے پناہ مانگی، تاہم جب وہ اپنے فیصلے کے بارے میں فیکسس کو مطالعہ کرتی ہے تو وہ اپنے اصل نسب اور اس لعنت کو ظاہر کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں جو اس کا منتظر ہے۔ دل شکستہ اور دھوکے کا احساس ارورا اپنی قسمت کے بارے میں میلیفیسنٹ کا سامنا کرتی ہے۔ میلیفیسنٹ کی جانب سے اسے متنبہ کرنے کی کوشش کے باوجود ارورا اپنے والد کے قلعے کی طرف جاتی ہے جہاں اسٹیفن اسے قید کر لیتا ہے، اس بات پر غصے میں کہ پیکسی اس کی حفاظت کرنے میں ناکام رہی۔ جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے لعنت پکڑ لیتی ہے اور ارورا کو سخت اسود کی طرف کھینچ لیا جاتا ہے جہاں وہ دوبارہ تعمیر شدہ جادوئی خرچی کے ایک طبقے پر اپنی انگلی چباتی ہے اور موت جیسی نیند میں گر جاتی ہے۔ اسے بچانے کے لیے بے چین میلیفیسنٹ اور ڈیول شہزادہ فلپ کو اغوا کر کے محل میں گھس جاتے ہیں۔ فلپ کا غصہ لعنت کو نہیں توڑتا، میلیفیسنٹ کا آنسو بھرا غصہ حقیقی محبت سے بھرا ہوا ارورا کو بیدار کرتا ہے۔ ایک پرجوش لمحے میں میلیفیسنٹ کی محبت شہزادی کو بچانے میں ثابت ہوتی ہے۔ جیسے ہی میلیفیسنٹ ارورا اور ڈیول فرار ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اسٹیفن اور اس کے محافظ اچانک حملہ کرتے ہیں۔ میلیفیسنٹ ڈیول کو ان کا دفاع کرنے کے لیے ایک خوفناک ڈریگن میں بدل دیتی ہے، لیکن اسٹیفن کے آدمی بہت طاقتور ثابت ہوتے ہیں اور میلیفیسنٹ اور ڈیول دونوں ہی دب جاتے ہیں۔ ارورا نے مداخلت کرتے ہوئے میلیفیسنٹ کے پنجروں میں چھپے ہوئے پروں کو دریافت کیا اور انہیں رہا کرتی ہے اور وہ خود کو میلیفیسنٹ کی پیٹھ سے جوڑ دیتے ہیں۔ جیسے ہی اس کے اختیارات بحال ہوتے ہیں، اس کے پروں کی بحالی کے ساتھ میلیفیسنٹ اوپری ہاتھ حاصل کر لیتی ہے، اسٹیفن کو ایک ٹاور کی چوٹی پر گھسیٹتا ہے۔ بدلہ لینے کی بجائے میلیفیسنٹ نے لڑائی ختم ہونے کا اعلان کرتے ہوئے اسٹیفن کی جان بخشی، تاہم اسٹیفن کی غداری کی کوئی حد نہیں ہے اور وہ پیچھے سے میلیفیسنٹ سے نمٹتا ہے اور ان دونوں کو کنارے کی طرف گرتے ہوئے بھیجتا ہے۔ اپنے آپ کو بچانے کے لیے بے چین کوشش میں میلیفیسنٹ نے اپنے نئے بحال کیے ہوئے پروں کو حفاظت کی طرف بڑھایا۔ اسٹیفن تاہم اپنی گرفت کھو دیتا ہے اور اپنی موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ اسٹیفن کے انتقال کے ساتھ میلیفیسنٹ فاتح بن کر ابھری، اس کے اختیارات اور آزادی بحال ہوئی۔ اسٹیفن کے انتقال کے ساتھ میلیفیسنٹ کانٹے کی دیوار کو نیچے لاتی ہے جس نے موروں کو الگ تھلگ کر دیا تھا اور زمین کو اس کی سابقہ خوبصورتی میں بحال کر دیا تھا۔ اس کے بعد وہ ارورا کو نئے حکمران کا تاج پہناتی ہے۔ اس کی خیر خواہ قیادت میں دونوں ریاستوں کو متحد کرتی ہے۔ ارورا میلیفیسنٹ کے لیے تشکر اور تعریف سے بھری ہوئی اس کردار کو قبول کرتی ہے اور اپنے لوگوں کے لیے ایک روشن مستقبل کی تعمیر کے لیے کام کرتی ہے۔ جیسے جیسے سلطنتیں ترقی کرتی ہیں، میلیفیسنٹ ارورا پر نظر رکھتی ہے، نوجوان ملکہ کی ترقی اور حکمت پر فخر کرتا ہے۔ ارورا اور پرنس فلپ کے تعلقات میں اضافہ ہوا اور وہ ارورا گہری اور مستقل محبت کا شکار ہوتے ہیں۔ وہ مل کر بادشاہتوں پر مہربانی اور حکمت کے ساتھ حکومت کرتے ہیں۔